بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفتح حمزۃ عنا اذا صح ان يسد المصدر مسدها وتكسر حيث لا يصح ذلك ويجوز الفتح والكسر اذا صح الاعتباران۔ پوری توجہ کے ساتھ بڑی اہم بحث ہے انشاءاللہ۔ آج اور کل کی تمام ابحاث اپنے مقام پر اہم ہوتی ہیں، چونکہ انا اور انا بہت زیادہ ہماری عربی عبارات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے اس میں 3 نکات بیان کریں گے، شاید ہم 2 آج پڑھیں گے اور 1 اگلے درس میں۔ پہلا نکتہ کہ انا کب پڑھنا واجب ہے، انا کب پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کہ انا پڑھنا کب واجب ہے، اور تیسرا نکتہ کہ اختیار ہے آپ انا پڑھیں یا انا پڑھیں۔ یہ 3 نکات ہیں۔ پہلے فارمولہ بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں انا اور انا پڑھنے کا، اس کے بعد پھر موارد کو بیان کریں گے کہ کتنے مقامات پر انا پڑھنا لازم ہے اور کتنے مقامات پر انا پڑھنا لازم ہے۔ فرماتے ہیں آسانی سے کہ اگر انا کا مابعد مصدر کی تعویل میں ہو سکتا ہو یا بالفاظ دیگر اگر ہمیں نیاز ہو، ہمیں احتیاج ہو کہ اس کے بعد مصدر ہونا چاہیے، یہ تعویل مصدر میں ہو، وہاں انا پڑھیں گے، کیونکہ انا کا جو مابعد ہوگا وہ تعویل مصدر میں ہو جائے گا اور وہ گویا کہ مفرد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا مابعد تعویل مصدر میں نہ ہو، یعنی گویا ہمیں ضرورت ہے، ہمیں احتیاج ہے کہ وہاں جملہ ہی ہونا چاہیے، تو وہاں پھر ہمیں انا پڑھنا ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیں جو ان کی عبارت ہے، بلکہ میں 2 آپ کو عبارتیں علیحدہ علیحدہ لکھواتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جہاں ہمیں انا کے بعد جملے کی ضرورت ہو کہ یہاں ہر حال میں جملہ ہی ہونا چاہیے، وہاں انا پڑھیں گے۔ جہاں ہمیں مصدر کی ضرورت ہو کہ یہ مفرد بن جائے، تعویل مصدر میں اس کو کر دیں، وہاں انا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک عبارت جی، ایک عبارت جو انہوں نے لکھی وہ کیا ہے کہ ان یسد المصدر مسدہا، مراد وہی ہے کہ جہاں مصدر اس کا قائم مقام بن سکے، چونکہ ظاہر ہے نا جملے پر داخل ہونا ہے، اگر اس جملے کو تعویل مصدر میں کر دیں اور مصدر اس کی قائم مقام ہو سکے تو وہاں پر اس کو انا پڑھیں گے، اور اگر تعویل مصدر میں ہو کر وہ نہ ہو سکے اور مصدر قائم مقام اس جملے کا نہ ہو سکے جس پر یہ داخل ہوتے ہیں، تو یہ انا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہوپ یہ تو ہو گیا ایک فارمولہ کہ ظاہر ہے انا ہو یا انا اسم اور فعل پر، یعنی وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ایک کو نصب دیتے ہیں دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ تو اب یہ انا اور انا کی بات ہے کہ جہاں یہ اس جملے سمیت تعویل مصدر میں ہو سکیں
بالفار دیگر، جہاں ہمیں ضرورت ہو کہ یہاں مصدر ہو تو وہاں انا پڑھیں گے، اور جہاں ہمیں ضرورت ہو کہ یہاں جملہ ہو یا تعویل مصدر میں نہ ہو سکیں یا عبارت کے مطابق مصدر ان کا قائم مقام نہ بن سکے، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ انا پڑھا جائے گا۔ اور تیسری بات انشاءاللہ وہ آئے گی کہ اگر مصدر قائم مقام چاہیں تو مصدر قائم مقام بنا لیں، چاہیں تو اسی جملے کو برقرار رکھیں، جہاں دونوں صورتیں جائز ہوں وہاں انا پڑھنا بھی جائز ہوگا، انا پڑھنا بھی جائز ہوگا، لیکن اس کو علیحدہ بحث کریں گے چونکہ اس کی پھر مثالیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ابھی اس فارمولے کے بعد موارد بیان کر رہے ہیں۔ 8 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے اور 5 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے۔ 8 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں مصدر ان کا قائم مقام نہیں بن سکتا، یعنی وہاں میں ضرورت ہے کہ جملہ ہو، مفرد نہ ہو۔ اور 5 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے اس لیے کہ وہاں مصدر قائم مقام بنتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس کو مثال کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تفتح حمزۃ انا، اگر ہم پڑھتے ہیں انا و اخواتہا، اصل میں یار انا بنا لیں تو اس کے حمزے کو فتح دیا جائے گا، مراد اس کو انا پڑھیں گے۔ کب؟ اذا صح ان یسد المصدر مسدہا، کہ جب مصدر کا ان کا قائم مقام بننا صحیح ہو۔ بالفار دیگر، یہ انا جس پر داخل ہوتا ہے جو اس کا اسم اور خبر ہوں گی، اگر اس جملے کو اس کو تعویل مصدر میں کر لیا جائے اور مصدر اس کا قائم مقام بن سکے تو یہاں انا پڑھا جائے گا۔ وَتُكْسَرْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ، جہاں مصدر قائم مقام نہ بن سکے، جہاں اس کو تعویل مصدر میں نہ لے سکیں، وہاں تکسر یعنی انا پڑھا جائے گا۔ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ إِذَا صَحَّ الْاعْتِبَارَانِ، اگر اس کا تعویل مصدر میں لینا بھی جائز ہو اور جملہ برقرار رکھنا بھی جائز ہو، جب دونوں صورتیں ہوں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، اس کو انا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو انا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ البتہ تیسری بات ہے جس پر آج ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ فائدۃ الی ہذہ القاعدۃ مرجع کل ما ذکرہ النحاة فی باب فتح انا و کسرہا، یہ جو موارد نحات نے بیان کیے ہیں کہ 8 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے، 5 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے، در حقیقت ان سب کا برگشت، ان سب کے لیے فارمولہ یہی ہے کہ گویا 8 مقامات پر مصدر قائم مقام نہیں بن سکتا، وہاں انا پڑھنا واجب ہے، 5 مقامات پر مصدر قائم مقام بن سکتا ہے، لہذا وہاں انا پڑھنا واجب ہے۔ خوب، آگے انشاءاللہ آئے گا بھی صحیح، ایک ایک کر کے مثالیں بتائیں گے۔ یجب کسر حمزۃ انا فی 8 مواضع، 8 مقامات پر انا کی حمزے پر کسرہ پڑھنا، مراد کیا؟ یعنی اس کو انا پڑھنا واجب ہے 8 مقامات پر۔ نمبر 1، اذا وقعت ابتداءً، جب یہ ابتداء کلام میں آئے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، اب یہاں اللہ غفور، ان اللہ غفور، اللہ غفور کو ہم تعویل مصدر میں نہیں لیں گے، بلکہ یہاں جملے کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ان اللہ غفور، ٹھیک ہو گیا۔ نیچے آپ دیکھیں گے یہ ساری کتابوں میں نیچے حاشیے پر انہوں نے متن میں لکھا، نیچے لکھا ہے کہ یدخل تحت الحکم الابتداء طلب والنداء، کہ جہاں پر یہ انا فعل طلب کے بعد یا حرف ندا کے بعد واقع ہو،
وہ بھی ابتدا کے معنی میں ہے۔ مراد کیا؟ وہاں پر بھی انا پڑھا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے مثال دی ہے کہ افق تو بیدار ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان الفجر قد طلع، صبح طلوع کر چکی ہے۔ اب افق یہ طلب کے معنی میں ہے، چونکہ اس سے بیداری طلب کی جا رہی ہے۔ یا دوسری مثال دی ہے، یا غلام انکا بمسمع ومرآ منی، یا غلامو، یہ دیکھو یہ ندا ہے، اب ندا کے بعد آیا تو اس کو پڑھیں گے انکا، یہاں انا نہیں پڑھنا۔ خوب، اذا حکیت بالقول، دوسرا مقام، جب یہ مقولہ قول ہو، باب القول کے بعد ہو، یعنی اس کو بیان کیا جا رہا ہو کہ کیا ہے کہ قول سے حکایت، یعنی کیا کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ مثال، قلت، میں نے کہا، کیا کہا؟ انکا ودود، کہ تو محبت والا ہے۔ اب یہاں قلتو کے بعد آیا ہے، محکی بالقول ہے، مقولہ قول ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے انکا ودود، یہاں انا پڑھنا واجب ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3، اذا وقعت جوابا لقسم، اگر یہ جواب قسم واقع ہو، لیکن ایسے مقام پر پوری توجہ کے ساتھ، کیسا؟ لم یذکر فعلہ، جہاں فعل قسم کو ذکر نہ کیا گیا ہو، او یا ذکر، فعل قسم کو تو ذکر کیا گیا ہو لیکن کانا خبرہا مقترنا باللام، لیکن اس انا کی خبر پر لام داخل ہو، تو ایسے مقام پر بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ مثال دے رہے ہیں، واللہ انا صدیقک مخلص، اب واللہ یہ فعل قسم تو نہیں ہے، یہ تو قلم ہے، کلمہ ہے کہ جو صیغہ قسم جس کو ہوتی ہے، تو اب فرماتے ہیں واللہ، اب چونکہ فعل قسم استعمال نہیں ہوا اور آگے جملہ ہے جواب قسم، اس لیے اس کو پڑھیں گے انا صدیقک مخلص، کہ تیرا دوست مخلص ہے، یہاں انا نہیں پڑھ سکتے۔ یا فعل قسم ہو لیکن انا کی خبر پر لام داخل ہو، وہاں پر بھی انا پڑھیں گے، جیسے اقسمو بنفسی، اب یہاں اقسمو فعل قسم ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، انانی لاکافئنک، اب یہاں انانی لاکافئن در حقیقت خبر تھی جس پر لام داخل ہے، تو لہذا یہاں پر اننی پڑھیں گے، اننی نہیں پڑھ سکتے، اننی تحقیق کہ میں لاکافئنک، تو اسے بدلہ لوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ ہو گئے 3 مقام۔ نمبر 4، اذا وقعت خبرا عن اسم عین او صفت لہ، اگر یہ، یعنی انا اپنے اسم و خبر سمیت، اگر یہ اسم عین کی خبر واقع ہو رہا ہو، چونکہ بسا اوقات اسم معنی کی خبر بھی ہوتی ہے، اس کی مثال انشاءاللہ آئے گی آگے کہیں، اگر یہ اسم عین کی خبر واقع ہو رہا ہو تو بھی اس کو انا پڑھنا ہے، اور اگر یہ کسی عین کی صفت واقع ہو رہا ہو تو بھی اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ مثال، المدرسہ، تو المدرسہ، مدرسہ درسگاہ، اب یہ اسم عین ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ایک وجود خارجی رکھتی ہے، اسم عین ہے، یہ مبتدا ہے، آگے خبر ہے انہا منار التہذیب، اب یہ انہا منار التہذیب،
المدرسۃ کی خبر ہے۔ المدرسہ کوئی معنی نہیں ہے بلکہ اس میں عین ہے کہ یہ درسگاہیں تہذیب کے مینار ہیں، علامتیں ہیں۔ خوب جو بھی ہو، یہاں پر ہم نے انا ہا پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے، کیوں؟ چونکہ المدرسہ تو اس میں عین ہے اور یہ آگے جملہ سارا اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، لہذا انا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح سمعت خطیبا انہ امیر الخطباء، خطیبا میں نے خطیب کو سنا، وہ نکرہ تھا، ٹھیک، لیکن موصوف ہے، انہ امیر الخطباء اس کی صفت ہے۔ اب چونکہ یہ انہ اپنے اسم و خبر کے ساتھ جملہ خطیباً کی صفت واقع ہو رہی ہے اور خطیب اس میں عین ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ایک شخص ہے، وجود رکھتا ہے، لہٰذا اس کو انہو پڑھنا واجب ہے، انہو جائز نہیں ہے۔ انہو میں نے خطیب کو سنا، انہو کہ وہ خطیب امیر الخطباء، جیسے ہمارے مجلسوں کے اشتہار میں سلطان العلماء، سلطان المتکلمین، ہاں جی، رئیس الخطباء، تو یہ بھی وہی امیر الخطباء۔ خوب، اذا وقعت فی موضع الحال، اگر انا اپنے اسم و خبر سمیت حال واقع ہو رہا ہو، یعنی کسی ذوالحال کا حال واقع ہو رہا ہو، حال کے مقام پر ہو، تو وہاں پر بھی انا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے قصدتہ، میں نے اس کا قصد کیا، وَإِنَّهُ وَإِنِّي در حالانکہ مجھے، منی واسکن بمروتی، اس کی مروت پر اطمینان تھا۔ یہ وَإِنِّي واسکن بمروتی یہ جملہ حالیہ ہے۔ قصدتو میں جو انا ضمیر تھی وہ مبتدا بنے گی اور وہ بنے گا جس کے طرف جانا ہے، وَإِنِّي وَاسِقٌ بِمُرُوَّتِ، یہ جملہ حالیہ ہے۔ اب چونکہ یہ حال کے مقام پر واقع ہوا، لہٰذا وَإِنِّي پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے۔ خوب، اگلا مقام کہ جہاں پر چھٹا مقام جہاں پر انا پڑھنا واجب ہے، وہ ہے اذا وقعت فی صدر صلۃ الموصول، جب کسی موصول کے صلہ کی ابتدا میں واقع ہو رہا ہو، وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، اس لیے کہ موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، تو جب جملے کی ہمیں ضرورت ہے وہاں پر اس کو تعویل مصدر میں نہیں کرنا، مفرد کی ضرورت نہیں ہے، مصدر کی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر انا پڑھنا ہے۔ جیسے زارانی، میری زیارت کی، میری ملاقات ہوئی، کون؟ الذی انہ کریم، الذی موصول تھا، اس کو صلہ چاہیے تھا اور صلہ کے لیے جملہ ہوتا ہے، لہذا انہ کریم، کہ وہ کریم ہے۔ اب یہاں انہ کریم پڑھیں گے اس لیے کہ یہ الذی موصول کا صلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ساتواں مقام کہ جہاں پر انا پڑھنا واجب ہے، وہ ہے اذا وقعت بعد علی وحیث وإذ، جب یہ علائے استفتاحیہ، علا یعنی جو متوجہ کرنے کو ہوتے ہیں، الا اخبرکم یعنی آگاہ رہو، متوجہ رہو، میں تمہیں خبر کے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے، اس کو الا کہتے ہیں۔ اگر الا کے بعد ہو ایک، حیث کے بعد ہو دو، از کے بعد ہو تین،
تو اگر یہ ان تین کے بعد آئے گا تو بھی انا پڑھنا لازم ہے، پھر انا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک، مثالیں دے رہے ہیں. الا ان العلماء مصابیح الامہ. اب الا، یہ الائے استفتاحیہ ہے. ٹھیک ہے جی، متوجہ کریں، آگاہ رہو کہ علماء امت کی مصابیح ہیں، خوب چراغ ہیں. یہ اس کی مثال ہوگی. انزل حیث ان الامن مستتب. اب یہ حیثو کے بعد بھی ہم نے انا پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خوب. اسی طرح تب از ان اللہ راحمن، یہاں پر بھی تب از کے بعد آیا ہے، یہاں پر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے حیثو اور جو ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک وہ اذ ان اللہ راحمن. خوب. 8واں مقام کہ جہاں پر انا پڑھنا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ بعد حتی الابتدائیہ. چونکہ ایک حتی جارہ بھی ہوتا ہے، حتی عاطفہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ہماری مراد ہے حتی ابتدائیہ. جیسے مارزا زیدن حتی، اب اس کا کسی پر عطف بھی نہیں ہے اور یہ جارہ بھی نہیں ہے. حتی انہم لا یرجونہ، زید مریض ہوا، حتیٰ کہ ان کو اس پر کوئی امید ہی نہ تھی. یہ حتی عاطفہ بھی نہیں، جارہ بھی نہیں. انشاءاللہ جارہ و عاطفہ کا حکم آ جائے گا. حتی انہم. ٹھیک ہو گیا. اب خلاصہ یوں کر لیں کہ 8 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے. مثالیں پھر اور بنا لیں جہاں بھی مختلف کتابوں میں گی. نمبر 1 جب ابتداء کلام میں واقع ہو. نمبر 2 جب مقولہ قول ہو. نمبر 3 جب جواب قسم ہو، بشرطے کہ فعل قسم بھی ذکر نہ ہو، یا اگر ہو تو پھر اس کے خبر پر لا داخل ہو. نمبر 4 کسی اسم عین کی خبر واقع ہو رہا ہو یا اس کی صفت واقع ہو رہا ہو. نمبر 5 جب یہ جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہو، موضع حال میں ہو. نمبر 6 موصول کے صلہ کی ابتدا میں واقع ہو رہا ہو. نمبر 7 علائے افتتاحیہ یا حیث ہو یا از کے بعد واقع ہو رہا ہو. نمبر 8 حتی ابتدائیہ کے بعد واقع ہو رہا ہو. تو ان مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے. فائدتن فرماتے ہیں حلت انا محل الجملت فی کل ما سبق من الامثال. یہ جتنی بھی ہم نے 8 موارد میں مختلف مثالیں دی ہیں، ان تمام مقامات پر انا جملہ کی جگہ پر آیا ہے کہ لا یمکن تعویلھا بمصدر، کی اس جملے کو مصدر کی تعویل میں لینا ممکن نہیں ہے. آگے پھر انشاءاللہ انا کی بات ہے، پھر اس کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.